نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی و پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے دوست احباب، مائیں بہنیں اور بیٹی لکھتی رہتی ہیں ہمیں کوئی بہترین قسم کا عمل اور کوئی وظیفہ بتلائیں تاکہ ہم اس کو ہمیشہ کرتے رہیں، جو پڑھنے بھی بالکل آسان ہو۔ تو پیارے دوستو، سامعین اور ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا آزمودہ، بہترین اور لاجواب وظیفہ بتلانے لگا ہوں کہ جو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ النساء اور اپنی لہت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ادا فرمایا تھا۔ تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غلام، کنیز اور نوکر وغیرہ آئے تھے تو سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، لیکن پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام اور کنیز کے بجائے وظیفہ دیا تھا۔ وہ وظیفہ تھا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے پیارے سامعین و ناظرین، یہ ایک اتنا لاجواب قسم کا عمل اور وظیفہ ہے کہ جس شخص نے اس عمل اور وظیفے کو کثرت کے ساتھ اور بلا ناغہ، ایسے نہیں کہ 3 دن بڑے شوق سے پڑھا پھر 10 دن چھوڑ دیا، بلا ناغہ پڑھا، اللہ رب العزت ہر نعمت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ راحت کا ایسا سامان ہے نا، دلی تمنا کے لیے، جسمانی راحت اور سکون کے لیے، ڈپریشن کے لیے، ٹینشن کے لیے نا، سب سے لاجواب جو عمل اور وظیفہ ہے نا، وہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر علماء امت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کنیز اور لوڈے نہیں دی، بلکہ تسبیحات دی، سبحان اللہ دیا، الحمدللہ دیا، اللہ اکبر دیا۔ کئی ساری حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک، کنیز اور غلاموں کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے، تسبیحات کا فائدہ دائمی اور ہمیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، کنیز اور غلاموں کا فائدہ دنیاوی ہے، تسبیحات کا فائدہ دنیاوی بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ اخروی فائدہ ہے۔ کنیز اور غلام یہ دنیا کے سامان ہے، دنیا کی زینت ہے، دنیا کا راحت ہے، دنیا میں راحت کا سامان ہے، جبکہ تسبیحات آخرت کا سامان، آخرت میں راحت اور آخرت سنوارنے کا سامان ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی کنیز اور غلام یہ متاع دنیا ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، اور نبوت اور جو نبی آتے ہیں وہ انسانیت کی آخرت سنوارنے کے لیے آتے ہیں۔ تسبیحات کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے انہیں تسبیحات دی تھی، کنیز اور غلام نہیں دیے تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار فوائد۔ سبحان اللہ نصف المیزان ہے۔ ٹھیک ہے، آدھا میزان صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے ساتھ نہ بھر جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ تملأ، جب الحمدللہ انسان پڑھتا ہے نا، بھر جاتا ہے۔ اتنا عظیم قسم کا عمل اور یہ وظیفہ ہے۔ کم از کم نا صبح اور شام 3 تسبیحات، یعنی پوری ایک مکمل تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہو سکتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کی بھی ایک تسبیح ساتھ پڑھا کریں، آپ کو راحت ہی راحت ملے گی۔ اور دنیا کا یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، دیکھا گیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ بھی ذرا سوچیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، یہ نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو ایک خاص کیفیت کے ساتھ نا ہمیشہ ان کی زبان سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ پر لگی ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے نوکر، چاکر، کنیز اور غلام دیے ہوتے ہیں نا، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے لگے ہوتے ہیں۔ یہ اس سبحان اللہ، الحمدللہ کی برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے غلام اور نوکر اور کنیزیں نہیں دی، تسبیحات دیے تھے۔ تسبیحات پڑھو گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ تسبیحات بلا ناغہ جب پڑھو گے نا، اللہ رب العزت آپ کو اتنے کنیز، اتنے غلام، اتنے نوکر دیں گے نا، آپ کی دنیا میں راحت بنے گی تو آخرت بھی راحت بنے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔